السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ گزارشات آپ لوگوں سے کرنی ہے، جو بہت سارے کوسچنز، ذکر اللہ اور اس کے طریقہ کار اور کچھ اور بھی بنیادی باتیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں، کیونکہ ہم اس راہ طریقت کو اب پریکٹیکلی پرفارم کر رہے ہیں، تو پریکٹیکل چیزوں میں بہت ساری چیزیں اگر اس میں معاملات بہتر نہ ہوں تو وہ پھر صحیح طریقے سے آپ اس کی فیض و برکات نہیں لے سکتے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو تصور کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں نا تصور ہم کیوں کرا رہے ہیں، آپ کو تصور کیوں کرا رہے ہیں۔ تصور اصل میں توجہ اور ارتکاز، یعنی کہ ایک معاملے پہ ہم نے ٹھہرنا ہے۔ دیکھیں آپ یہ چیز سمجھیں، اور اس میں نا بہت ساری اب پریکٹس کرائی جاتی ہے، ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تصور کریں کہ اللہ کے خانہ کعبہ سے نور کی تار اٹھ رہی ہے، پھر حضور علیہ السلام سے اور شیخ سے، اور بہت سارے معاملے، کچھ اور لمبا تصور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو ان شارٹ اصل چیز بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ تو اللہ کا جو کسی مومن کا جو دل ہے، دل بدست آور حج اکبر است، کہ جو ہے نا دل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ معاملہ بہت اعلیٰ ہے، کہ آپ اگر کسی شیخ مکمل تک پہنچے نا، اب ہم آپ کو جس کا تصور کرا رہے ہیں، جو اپنے شیخ، لازم بات ہے جن کی انہوں نے تصور یا بیعت کی ہوگی تو وہ مکمل شیخ ہی ہوں گے، تو ان کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے، وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ تو وہیں پر اللہ کی ذات کے معاملات اور حضور علیہ السلام کے معاملات، وہ فنا فی شیخ بھی ہوتے ہیں، وہ فنا فی رسول بھی ہوتے ہیں، فنا فی اللہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی فنا ہوتے ہیں، حضور میں بھی فنا ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں بقا بھی ہوتے ہیں، حضور کی ذات میں بقا۔ تو آپ فقط انہی کی امیجینیشن کر کے انہی کے سینے سے وہ نور لیں، لمبا امیجینیشن نہ کریں کہ آپ نے یہاں پر جانا ہے، وہاں پر جانا ہے، فقط بس اپنے سامنے۔ اچھا اب آپ کو میں ایک اور چیز سمجھا دوں کہ یہ کیوں کرایا جاتا ہے تصور۔ وہ اس وجہ سے دیکھیں نا، اللہ کا جو آفتاب معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا جو آفتاب معرفت ہے، وہ ہر دم روشن ہے، اور وہ ہر سمت ہمہ جہت اپنی نور کی کرنیں اور برکتیں، رحمتیں پھیلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضور عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال و رحمتوں کا جو ایک آفتاب جمال آفتاب ہے، وہ بھی ہر سمت اپنی جو ہے نا اپنی نور اور رحمتیں اور معاملات پھیلا رہا ہے، ہر سمت ہمہ جہت۔ حضور اور اللہ کے جو معاملات ہیں وہ ہر سمت، ہر ایک فرد کے لیے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے کائنات میں، ہر ایک کے لیے وہ رحمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن دیکھیں اصل میں نا، اب وہ تو ہر ایک کے لیے وہ لے رہے ہیں، رحمتیں، برکتیں، ہر چیز، رحیمیت، رحمانیت، لیکن ہم کچھ سم تھنگ اسپیشل کر رہے ہیں۔ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ ذرا دوسرے لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ یہ نا خاص لوگوں کا معاملہ بھی نہیں، یہ تو خاص الخاص لوگوں کا معاملہ ہے۔ آپ بہت زیادہ لکی ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ بہت خاص الخاص معاملات کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر استقامت دے، اس کو جو ہے نا کبھی بھی لائٹ مت لیجیے گا، یہ بہت اعلیٰ معاملات ہیں۔ تو آپ کو یہ کیوں تصور کرایا جاتا ہے؟ دیکھیں اب سورج ہے نا، سورج کا کیا کام ہے؟ سورج روشنی بھی دے رہا ہے، گرمی بھی دے رہا ہے۔ سورج کے قریب جائیں تو اس کے معاملات، اور اس کے اندر بہت ساری صفات ہیں سورج کی جو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہم سورج، حالانکہ سامنے ہمارے چمک رہا ہے پوری دنیا کو، لیکن اب سورج سے ہم ایک کوئی اسپیشل کام لینا چاہ رہے ہیں۔ ہم سورج سے چاہ رہے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے، اس کی جو گرمی اور تپش ہے، اسے ہم جلانے کا کام لیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، ہم سورج کے آگے محدب عدسہ ہوتا ہے نا، جو آپ کی جو شیشہ ہوتا ہے جو لائٹ کو ایک جگہ پہ مرکوز کر دیتے ہیں، وہ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو آپ جیسے عام کاغذ سورج کے سامنے بے شک آپ دھوپ میں رکھ دیں، اس کو کبھی آگ نہیں لگے گی، لیکن وہی محدب عدسہ رکھیں، اس میں سورج کی لائٹ آئے اور اس کو آپ جو ہے نا وہ فوکس کر دیں کسی کاغذ کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہی اس کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اب دیکھیں سورج بھی وہی ہے، سورج کی روشنی، کرنیں، گرمی، سارے معاملات وہی ہیں، لیکن ہم نے اس کے آگے ایک چیز رکھ دی، وہ ہے محدب عدسہ۔ جیسے وہ رکھا تو اس نے سورج کی تمام روشنی کو ایک پوائنٹ کے اوپر مرکوز کیا، اور اس سے ہم نے ایک نیا کام لیا، ہم نے اس کاغذ کو جلا دیا۔ ورنہ ویسے تو دنیا میں کتنی جگہ کاغذ پڑے ہیں، تو ایسے تو سورج کی ہر کاغذ کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس کے لیے ہم نے ایک اسپیسیفک آلہ استعمال کیا۔
تو نا سیم اسی طریقے سے جو آپ تصور شیخ کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ ان سے اللہ اور حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے جو نور آفتاب معرفت سے نکل کر آ رہا ہے، اس کو ایک سائڈ کے اوپر مرکوز کر کے اپنے قلب کے اوپر ڈالیں، اور وہ عشق الہی کی آگ، عشق مصطفیٰ کی آگ تاکہ آپ کے اندر لگ جائے، آپ کے قلب میں لگ جائے، اور اس جیسے ہی وہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی آگ جو ہے نا وہ آپ کے قلب اور آپ کے لطیفہ قلب میں لگتی ہے، تو وہ آگ آپ کے جتنے بھی اندر کی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریاں وہ دھونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے جس کے اوپر ہم پہلا جو معاملہ چلا رہے ہیں نا، اگر آپ کو وہ عشق الہی کی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے معاملات بہت 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 اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پھر کہنے کی آپ کے اندر نا پھر یہ ہم جو یعنی کہ ظاہراً چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا، گناہ ثواب کا، تو پہلے ہم گناہوں کو صرف اپنی عقل اور اپنی استطاعت اور یعنی کہ معاملات اور سوچوں سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اندر پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ عشق کی آگ لگتی ہے نا تو یہ اندر سے سب کچھ جلا دیتی ہے، پھر آپ کے اندر سے یہ گندگی نکل جاتی ہے، پھر آپ نا چاہ کر بھی آپ کو اس گندگی اور جو معاملات ہیں جو غلط ہیں اس کے اندر آپ کی کوئی کسی طرح کی بھی آپ کی نا اس کے اندر رغبت نہیں رہے گی۔ آپ چاہ کے آپ کو لگی یار یہ چیزیں میرے لیے آؤں کیوں۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، مالک عورت میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مالک نے میرے قلب کے معاملات ایسے درست فرمائے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عورت اور دیوار میرے لیے ایک برابر ہو گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے عورت اور مرد کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مالک نے اتنی کرم نوازی کر دی، وہ جو عورت میرے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آزمائش کا معاملہ تھا، اللہ نے اس آزمائش کو ایسا نکالا کہ عورت اور دیوار کی دیوار کو دیکھنے سے انسان کو وہ فیلنگ لیس ایک معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ عورت اور دیوار کو دیکھنے میں لی، تو یہ کیفیت اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو وہ کیا اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست نہیں ہوگا؟ تو ہم آپ کو نا اسی معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں، تو اللہ پاک اس میں آپ کو بہتری لے کر آئے گا۔ باقی یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی سی یہ گائیڈ لائن دوبارہ سے دے دی ہے تاکہ جو کچھ ہمارے ذہن میں ابہام ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو ہم نا نکال لیں۔ اور باقی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذکر کی پریکٹس کو ہر روز کرنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا، اور جو بھی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے، آپ نے وہ گروپ میں ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ اس کو شیئر کریں گے، اس کو جو دوسرے بھی سنیں گے، تو اب دیکھیں نا جو بھی آپ دوسروں کے، اب یہ کیوں ہم اس وجہ کیوں کرا رہے ہیں، تو کیونکہ اگر کسی کو ایک اچھی کیفیت نصیب ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر تاکہ رشک کریں، رشک کریں گے تو اللہ تعالیٰ رشک کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آپ کسی کے اندر دیکھتے ہیں نا کوئی پیاری کیفیت، آپ مالک مجھے بھی یہی دے دے، آپ کے اندر وہ آرزو پیدا ہوتی ہے، جیسے آرزو پیدا ہوتی ہے تو وہ آرزو پیدا ہو تو مالک، کیونکہ آپ آلریڈی ایک نیکی کے کام پر ہیں، تو مالک وہ آپ کی دعا فوراً سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک بڑی بہترین نصیب فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ تھوڑا بھی مل رہا ہے نا، کچھ ہلکی سی بھی کیفیت، کچھ ابھی گرمی کے معاملات ہیں یا کوئی بھی ایسے معاملات آپ کو فیل ہو رہے ہیں، لطیفہ ہے جو قلب ہے وہاں پہ آپ کو گرمی فیل ہو رہی ہے، کچھ تھوڑی بہت حرکت فیل ہو رہی ہے، یا کوئی روشنی ہلکی سی کبھی دکھ جاتی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات کہ آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اٹس اوکے، ویری گڈ۔ آپ کو اگر کوئی ہلکی سی بھی اور اگر نہیں بھی ہو رہی نا تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نام ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کو تھوڑی سی کیفیت نصیب اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ خود فرماتے ہیں نا سورہ ابراہیم کے اندر، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عنایت کریں گے۔ تو آپ نے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک مجھے بہت بڑی مجھے یہ نعمت مل کہ مجھے 30 منٹ میں لگاتار تیرا نام لے رہا ہوں، اللہ کی نام کا ذاتی ذکر کر، اللہ کی نام کا ذاتی ذکر جس میں اللہ کی تمام صفات مرکوز ہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بہت ہمہ جیت قسم کا آپ نے ذکر کیا۔ اگر آپ کی ایک ضرب ٹھیک لگ گئی نا، ایک ضرب، یقین جانیں کہ بروز محشر آپ اس ایک ضرب کا اتنا بڑا اجر دیکھیں گے کہ یہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ ذکر خفی کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اسی لیے ہم آپ کو اس کا کہتے ہیں کہ اس کی جو پہلی نیت فرمائیں، اللہم انت مقصودی، اے اللہ تو میرا مقصود ہے، تو میری منزل ہے، اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی،
اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے، میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری خوشی، تیری قربت، تیری محبت، تیرا عشق حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ذکر اللہ کر رہا ہوں۔ نہیں ہے میری اس کے اندر کوئی یہ چاہت نہیں ہے کہ مجھے کوئی کیف و سرور اور مستیاں ملیں اور میں کوئی اڑنا شروع کر دوں، یا میں کوئی جو ہے کشف و کرامات کے مجھ پہ پہاڑ کھل جائے۔ نہیں نہیں، میری مقصدیت مالک تو ہے، میرے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں جو میرے اور تیرے درمیان حجاب ہیں، جن کی وجہ سے میں تیرے سے دور ہوں، تو مالک میری وہ تمام بیماریاں دور فرما دے تاکہ میں تیرے تک آ جاؤں۔ جب آپ ذکر کریں تو آپ اپنے اندر جو بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، انشاءاللہ جب آپ اس ذکر کو کریں گے تو آپ کے اوپر آپ کی ذات بھی منکشف ہونا شروع ہو جائے گی، من عرف نفسہ کی اسٹیج میں چلے جائیں گے، آپ اپنی ذات کو پہچاننا شروع کر دیں گے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ میرے اندر خامیاں ہیں۔ تو آپ پھر اپنے جب بھی آپ ذکر کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بھی امیجنیشن رکھیں کہ میرے اندر ایک صفائی ہو رہی ہے، صفائی کا پروسیس چل رہا ہے، میرے دل کے اوپر سے وہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے وہ سارا زنگ اترا جا رہا ہے، مالک کے نام کی ایک ایک ضرب میرے اندر کے معاملات کو درست کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے مالک نے خیر کی تو آپ لوگوں کو اس کی تمام کیفیات و سرور ہر چیز انشاءاللہ مالک نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے خاص الخاص بندوں کو تو کسی صورت محروم نہیں رکھتی نا۔ اب لوگوں سے تو ہٹ کر ہیں جو لوگ دنیا میں جو ہے محو ہیں، اور آپ اللہ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں اس اتنے ایسے دور کے اندر جہاں دجل و فریب کا اتنا بڑا معاملہ ہے، اور آپ اس دور میں بھی اللہ کی طلب و تشنگی لیے ہوئے ہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام باتوں پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور مخلصی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمارا یہ سفر بہت خوبصورت ہونے والا ہے، ہم اس میں مزید ترقیاں کریں گے اور ہم مزید آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ آپ ہی لوگوں کی برکت ہے کہ مجھے بھی اس میں استقامت ملے گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے میں بھی اس ذکر کے پروسیس میں ہوں، میں بھی ان چیزوں کو پرفارم کر رہا ہوں، آپ کی طرح میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کی مقصدیت فقط یہی ہے کہ آپ کی روح کی صفائی ہو جائے، تاکہ آپ کی روح جب صفائی ہوگی، آپ کی روح روشن ہوگی، تو آپ کی روح کی اس روشنی سے دوسرے لوگ بھی روشن ہو جائیں۔ ہم نے صاحب کردار بننا ہے، ہم نے نا فقط یہ ایسے نہیں بننا کہ جو بس اللہ اللہ کریں، ہم نے اپنے اندر سے گند نکال کے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ ذکر میں بیٹھ رہے ہیں، اس کی کیفیت مل رہی ہے، بس اسی میں گم ہو جائے، نہیں، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، کہ باتوں تک محدود نہیں رہنا، عمل میں آنا ہے، کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، کہ جو مولویوں کی طرح فقط باتیں نہیں کرنی، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، کہ آج کل کے جو شاعر ہیں ان کی جو یہ لوگوں کو صدا دے رہے ہیں، شاعر کی نوا مردہ افسردہ و بے ذوق، کوئی ذوق نہیں ہے، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، یہ خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یہ نہ جاگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، یہ درمیانی کیفیت میں، یہ تو نہ اللہ کی طرف ہے نہ لوگوں کی طرف ہے، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، آتا نہیں نظر مجھ کو وہ مرد مجاہد، آتا نہیں نظر مجھ کو وہ مرد مجاہد، ہو جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ تو آپ نے کردار والا بننا ہے، یہ جو سارا پروسیس ہے وہ آپ کو صاحب کردار بنانے کی طرف ہے۔ نے اپنے ذہن میں یہی چیز رکھنی ہے کہ میں صاحب کردار بن رہا ہوں، اور آپ کے کردار کی خوبصورتی سے آپ کے ایک ایک لہجے میں، آپ کے ہر چیز میں انشاءاللہ چینج آئے گی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کے رکھیں کہ اس کی مقصدیت میری صاحب کردار، کہ آپ کے کردار سے لوگ بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کی ذات میں اتنی پازیٹیو چینج آئے کہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بدلنا شروع ہو جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو آپ احباب کے جو کوسچن ہوں گے اس کے مطابق پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دیتے جائیں گے۔ دعاؤں کی التماس ہے تمام آپ احباب سے، انشاءاللہ تعالیٰ مالک ہمارا یہ ساتھ یہاں بھی قائم و دائم رکھے اور بروز محشر بھی۔ السلام علیکم۔